کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو براہ راست ہمیں سوال موصول ہوں تو ان کے شرعی مسائل، ان کے جوابات وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اسی طریقے سے آپ SMS کے ذریعے بھی اپنے مسائل ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ اس پروگرام میں ان کے ہم جوابات دیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کے جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال اچھی نیت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سوال یہ علم کی چابی ہے۔ سوال کرنے سے جو کم علمی یا جہالت کا مرض ہے اس سے شفا ملتی ہے۔ سوال کرنے میں کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جواب دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جو سن رہے ہوتے ہیں انہیں بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ سوال کے ضمن میں کئی لوگ ثواب اور خیر و برکات ان کے حصے میں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے اچھی نیتوں، اچھے ارادوں کے ساتھ آپ کسی بھی عالم دین سے یا کہیں بھی ایسی علمی نشست ہوتی ہے تو وہاں سوال کے اندر یہ نیتیں شامل کر لینی چاہیے کہ خود اگر نہیں معلوم تو ہمیں معلوم ہوگا۔ پھر قرآن نے بیان کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، اگر تمہیں علم نہیں تو یہ سوال کرنے کا حکم تو خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سوالات کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی صورت کے اندر ایک عام لوگوں کی طرح آپ چلتے پھرتے آئے اور آ کر سوال کیے، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ وہ بھی سوال کیے اور آپ علیہ السلام نے جواب دیے تو سارے لوگوں کو ان کے جوابات معلوم ہو گئے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ سوال کرتے رہے اور اس کے ضمن میں اتنا دین کا حصہ اور دین کی باتیں وہ تم تک پہنچ گئیں۔ تو سوال کرنے والے اگر اچھی نیتیں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ خیر و برکات میں ان کا بھی حصہ ہوگا، ثواب بھی ضرور ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ علماء کرام سے سوالات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات بلکہ کئی ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ہم بڑھتے ہیں ان سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد صابر قادری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارا کام بریانی کا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے چاول پلیٹوں سے گر جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کوئی شعر ہماری رہنمائی فرمائے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں۔ جی، کھانے پینے سے تعلق رکھنے والے کیٹرنگ کے جتنے بھی افراد ہیں تو اس میں یہ مسائل تو ان کو رہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے اور اس بات کو بیان کیا کہ یہ حتی الامکان احتیاط کرتے ہیں، تو ہونا یہی چاہیے کہ احتیاط جو کام کرنے والا ہے وہ خود اس کا ذہن رکھتا ہو کہ میں نے احتیاط کرنی ہے۔ جی، وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے اس طرح کے افراد کی کہ ان کا خود اپنا احتیاط کا ذہن نہیں ہوتا، سوائے اس مقام پر کہ جہاں ان کو اپنے نقصان کا اندیشہ ہو یا جہاں ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہو، تو پھر وہاں پر وہ ضرور احتیاط کرتے ہیں۔ جیسے امیر اہل سنت دودھ والوں کی مثال دیتے ہیں کہ دودھ کا ایک ایک قطرہ وہ محفوظ رکھتے ہیں کہ جو جس ٹنکی کے اندر بڑی ان کا دودھ ہوتا ہے اس کا نل بھی الٹا کر کے رکھتے ہیں،
اور پھر اس نل کے نیچے بھی یہ ایک بالٹی رکھتے ہیں تاکہ ایک ایک قطرہ اس کا محفوظ ہو، کیونکہ ان کی قیمت بنتی ہے۔ جی، تو جہاں اپنے مال کو محفوظ رکھنا ہو، جس میں کسی طرح بھی فائدہ ہو، تو وہاں تو یہ احتیاط برتی جاتی ہے، ورنہ دیگر مقامات پر اس طرح کی احتیاط برتنے سے یہ بے احتیاطی ہی کی جاتی ہے۔ لہذا اولاً تو سب سے پہلے اپنا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں میں احتیاط کرنی ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایک جو ہے وہ دانہ تک ضائع نہ ہو، کہ اللہ پاک کا رزق ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو یہ قطرے، جو یہ آپ کے دانے وغیرہ گر رہے ہیں جو آپ نے دکھائے، تو کوئی ایسی صورت بنائیں کہ یہ کوئی کپڑا یا کوئی ایسی پلاسٹک وغیرہ رکھی ہو کہ اس پہ گرے تو وہ خراب نہ ہو اور وہ استعمال کے قابل رہے، کیونکہ بعض اوقات وہ نیچے گر جاتے ہیں تو پھر استعمال کے قابل نہیں رہتے، آپ کسی گاہک کو وہ کھلا بھی نہیں سکتے اور خود بھی اسے صاف کر کے کھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہذا ایسا اہتمام کریں کہ اگر وہ گرے بھی تو ایسی جگہ پر کہ اس کو پھر آسانی سے استعمال یہ کیا جا سکتا ہو۔ اور اگر کوئی صورت نہیں رہتی اور یہ ایسا خراب ہو گیا، ایسا میلا ہو گیا، ایسا اس کے اوپر جو ہے وہ نجاست جو ہے وہ مٹی وغیرہ اس طرح کی لگ گئی کہ جس کو صاف کرنا، پاک کرنا اب ممکن نہ رہا، تو یہ آپ یعنی جو مٹی وغیرہ ہے وہ صاف نہیں کی جا سکتی، تو اب آپ اس کو استعمال نہ کریں، وہ کسی جانور وغیرہ کو آپ کھلا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور احتیاط بہرحال آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اس میں احتیاط، اور یہ خاص دکان والوں کے لیے، بریانی والوں کے لیے، بلکہ گھروں کے اندر بھی یہ جو باتیں آپ نے کی کہ خواتین کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہو۔ سب کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ اپنا مالک خود یہ کام کر رہا ہو نا تو وہ تو کچھ نہ کچھ احتیاط ضرور برتے گا۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے جو دکان پہ کام کرتا ہے، نوکر ہوتا ہے، تو وہ چونکہ اس کا اپنا مال نہیں ہوتا تو وہ بے احتیاطی اس کے اندر برت رہا ہوتا ہے۔ اگر مالک خود یہ کام کر رہا ہو تو اس میں پھر وہ احتیاط دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں بالخصوص میں یہ بھی کہوں گا ناظرین کرام سے کہ لنگر نیاز کا جو اہتمام ہوتا ہے، عام طور پہ جو کھانا مفت میں آئے اور مفت میں تقسیم کرنا ہے، مفت میں تو نہیں آتا، لنگر نیاز کے بھی تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی جنہوں نے نیاز کی ہے، جنہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے، تو ان کے پیسوں سے ہی وہ چیزیں آتی ہیں، تو وہاں بھی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نیاز کے مواقع پر، حالانکہ عام کھانوں سے بڑھ کر نیاز کے کھانے کا احترام بیان کیا گیا، ادب بیان کیا، کیونکہ یہ نیاز کا ہے، یہ تو ویسے ہی بابرکت کھانا ہے، تو اس میں ان چیزوں کا زیادہ خیال، بلکہ مفتی صاحب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو نیاز کے اور بالخصوص میلاد شریف کے حوالے سے جو تھا کہ زمین پر بھی جو گر جائے تو اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ ہونٹوں کے ذریعے زبان کے ذریعے اس کو اٹھایا، تو یہ اعلیٰ درجے کا ادب، اعلیٰ اہتمام ہے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ تو چلیں نسبت ہو گئی نا تو اس کا اور زیادہ ہو گیا معاملہ۔ رزق اللہ پاک کا رزق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر تھا، آپ علیہ السلام نے اٹھایا، صاف کیا اور اسے تناول فرما لیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس روٹی کا احترام کرو کہ یہ جس قوم سے گئی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ یعنی پھر وہ یا تو اس کے رزق کے اندر کمی کر دی جاتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، یا پھر اس کی برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جی، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ بنت عبدالغفار اتاریہ برے والا یہ پوچھ رہی ہیں کہ میت پر تیسرا کلمہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میت پر تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ عام طور پر تو میت پر نہیں پڑھا جاتا، میت پر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اگر تو نماز جنازہ میں تو نماز جنازہ میں تو عام طور پہ یہ نہیں پڑھا جاتا۔ نماز جنازہ کے اپنے اوراد و اذکار ہیں، اور جنازہ اٹھاتے وقت بھی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ تیسرا کلمہ یہ پڑھا جا رہا ہو، نہ قبر میں اتارتے وقت اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میت جب گھر میں ہوتی ہے تو اس وقت مختلف علاقوں کے اندر مختلف چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میت کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میت پر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ میت کے ایثار ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کہ اس کے اندر ایک ایک کلمہ جو ہے اس کے اندر ثواب کا انبار موجود ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ سارے کلمات جو ہیں، یہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ سب کے سب کلمات، ایک ایک کلمہ اس کے حوالے سے الگ الگ فضیلتیں موجود ہیں۔ جنت میں درخت لگنے کی فضیلتیں الگ موجود ہیں، اور عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہونے کی الگ اس کی فضیلتیں موجود ہیں، یعنی جو اس میں کلمات لکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے اس کو پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اسے پڑھا جا سکتا ہے،
اور ایصال ثواب اس کا کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ میت پر پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ میت یعنی چارپائی گھر میں موجود ہے، صحن میں ہے، اور خواتین عام طور پہ ارد گرد بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ جب میت کو گھر سے اب رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک طرح کا غسل بھی ہو گیا سب کچھ، اور اب جنازے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو اس وقت پڑھتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے، گھروں میں بھی عام طور پر جب میتیں ہوتی ہیں تو اس وقت پڑھنے کا رجحان کم ہوتا ہے، اور سب یا تو ایک تعداد باتوں میں یا رونے اور اس طرح کے معاملات میں۔ تو ایسے مواقع پر بھی اگر کوشش کر کے اپنے صبر کے ساتھ اور اس صدمے کو برداشت کرتے ہوئے اہل خانہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے کی طرف رہیں گا، رجحان رہے گا، تو انشاءاللہ میت کو اس کا فائدہ ہی نصیب ہوگا۔ حسن صاحب، کچھ کلمات ایسے خود ہی ایڈیشن کیے ہوتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ ہے تو اس کے بعد کوئی چیز اردو میں یا پنجابی میں ساتھ لگی، محمد رسول اللہ پھر اردو میں یا پنجابی میں کوئی چیزیں، تو میں چاہوں گا آپ ایسوں کو کیا کہیں گے کہ وہ ان کلمات کے حوالے سے ڈائریکٹ، کیونکہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے، خواتین نے کیا ورد کرنا ہے، جنازہ اٹھاتے ہوئے کیا کرنا ہے، ایک تو آپ نے تیسرے کلمے کا بتایا، پہلا کلمہ شریف ہے، جو نارمل چیزیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن چیزوں کے ساتھ کوئی چیزیں ایڈ کر کے اس کو ایک بنا لیا اور طرز کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مثلاً کس طریقے سے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ساتھ یا پنجابی کے کلمات شامل ہو گئے اور یا ان کے ساتھ اردو کے۔ کہنے کا مقصد مدعا یہی ہے کہ آپ خود اگر کوئی ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے ضرور علماء کرام سے آپ رہنمائی لیں، ان سے پوچھ لیں، ظاہر ہے وہ کلمات آپ سے پوچھیں گے اور اس کے بعد ہی وہ اس کا حکم شرع بیان کریں گے کہ وہ کلمات ہیں کس طرح کے۔ تو اس لیے جو بھی جہاں بھی جس طرح کے رائج ہیں، دارالتعلیم سنت سے آپ دن کے اوقات میں صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ یہ دارالتعلیم سنت میں براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ان اوقات کے اندر آپ یہ اس طرح کے اور بھی جو مسائل آپ کے ہیں تو آپ ان کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مزید سوال؟ میں یہ پوچھ رہا تھا، سوال میرا یہ تھا کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے اور 2-3 بار ان سے میں نے کہا، ابھی تو ان کا اگلے مہینے دے دیں گے، اس مہینے دے دیں گے، ابھی تک تو وہ دے نہیں پائے، تو کیا میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے میں ان سے کہہ دوں کہ میں زکوٰۃ، یہ میں تمہاری زکوٰۃ ہے، میں مطلب ہے تمہارے لیے ختم، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کو کہہ دوں زکوٰۃ ہو جائے گی آپ کی، مطلب میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ آپ کی نہیں ہوگی، اچھا آپ اپنی زکوٰۃ ان میں سے یہ اسی میں سیٹ کرنا، جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسے مل نہیں رہے تو اس کو ہم زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیں، یعنی لکھ لیں اپنے پاس کہ ہماری اتنی زکوٰۃ، یا اس کو ہم معاف کر دیں تو پھر یہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے تملیک یعنی مالک کرنا یہ شرط ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر اس کا قرض ہے اور اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اسے معاف کر رہا ہوں تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے، تو جتنی رقم آپ نے معاف کی ہے اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باقی مال کی جو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ بھی ساقط ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسا نہیں، زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر واقعی وہ شرعی فقیر ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ اسے زکوٰۃ لگتی ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ میں رقم دے دیں۔ جب وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے، اس کا مالک ہو جائے، تو پھر وہ آپ کو واپس دے سکتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب وہ جو آپ کو واپس کر رہا ہے وہ آپ کا مال ہے جو اس نے آپ کو واپس کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فقط آپ یہ نیت کر لیں کہ چونکہ میرا قرضہ اب اس سے مل نہیں رہا تو میں اس نیت کرتا ہوں کہ اس کا میں نے قرضہ معاف کر دیا، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری کہ جس کو معاف کرنا ہے یا دے کر لینے والا معاملہ ہے وہ بھی اس کا حقدار ہو، جی بالکل، شریف فقیر ہو، وہ شریف مستحق ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ عورت بچے کو دودھ کون کون یعنی پلا سکتی ہے خواتین میں سے؟ نانی، دادی، پھپھو، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا بچے کی نانی، دادی، پھپھو وغیرہ بچے کو دودھ پلا سکتے؟ دیکھیں، دودھ پلانے کا حق تو والدہ کا ہی ہے، ظاہر ہے اسی نے پلانا ہے۔ باقی کہ اس کے علاوہ جو بھی پلائے گا تو اس میں پھر یہ لازمی ہو جائے گا کہ اس سے دودھ کا رشتہ اگر قائم ہو گیا، جیسے 2.5 سال کی مدت کے اندر پلا دیا دودھ، 30 مہینے جو اسلامی ہوتے ہیں اس سے پہلے پلا دیا، تو دودھ کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ پلا صرف 2 سال تک سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پلا سکتے، لیکن رشتے کا ثبوت یہ 30 مہینے تک، 2.5 سال کا جو وقفہ ہے اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ دودھ کا رشتہ یہ ثابت ہو جانا، دودھ والا رشتہ قائم ہو جانا، یہ تو ہو جائے گا، چاہے وہ نانی نے پلایا ہو، چاہے وہ دادی نے پلایا ہو، چاہے وہ پھوپھی نے پلایا ہو، چاہے خالہ نے پلایا ہو، کسی نے بھی پلایا ہو، اس کا رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اب پلانا چاہیے نہیں پلانا چاہیے تو یہ بہت رسکی ہے۔
ہر مقام پر اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ بھول جاتے ہیں، یعنی پلا دیا. اب ایسے بعض اوقات تو اتنے خطرناک کیس بن جاتے ہیں کہ جس کا سد باب کرنا اور جس کو حل کرنا، بظاہر تو شریعت کے اندر اس کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن جن کے اوپر یہ حل جاتا ہے وہ جو ہے نا پھر ہل جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہاں رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے ایک طرح کا رشتہ قائم ہو چکا تھا، حالانکہ وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. ان کا رشتہ جیسے سگے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے ویسا ہی یہ دودھ والے بہن بھائیوں کا رشتہ ہے. جس طرح سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح حرام ہے، اسی طرح یہ دودھ والے رشتوں کا بھی آپس میں رشتہ یہ حرام ہے. جو چیزیں نسب کے ذریعے حرام ہوتی ہیں، جو رشتے نسب کے ذریعے، جو آپ کا خونی رشتہ ہے اس کے ذریعے حرام ہو رہی ہیں، اسی طرح یہ دودھ والے رشتے کے ذریعے بھی وہ رشتے آپس میں حرام ہو جاتے ہیں. چچا بن جائے گا، تایا بن جائے گا، ماموں بن جائے گا، بعض اوقات بیٹا بن جائے گا. تو یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دادی کا بالفر دودھ پی لیا جی تو کسی بھی چچا تائے کے یہاں اور اسی طرح پھوپھیوں کے یہاں یہ سب کی اولادیں اس پر نہیں حرام ہو سکتی اس طرح. تو فقہائے کرام نے تو اس زمانے میں یہ لکھا تھا، بحر الرائق وغیرہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دودھ پلائے تو اس کو لکھ لے تاکہ کس کو دودھ پلایا ہے، تاکہ بعد میں یہ دستاویز کام آ سکے. ایسا نہ ہو کہ دودھ کے رشتے پھر آپس میں ان کا نکاح ہو رہا ہو. تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ عمومی طور پر اس کو نبھایا نہیں جاتا اور لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس لیے حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ دودھ نہ ہی پلائے. جہاں ایسا ہو کہ دودھ پلانا ہی پڑ گیا تو پھر وہاں پر اس بات کو یاد بھی رکھیں کہ یہ آپس میں دودھ کا رشتہ قائم ہو چکا ہے. بلکہ اس کا پورا فتویٰ ہی لے لینا چاہیے کہ اب اس نے فلاں کا دودھ پی لیا، کیونکہ اتنا مسئلہ بھی معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ کے سامنے بھی کئی ایسی غلطیاں آئیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ جس بچے کے ساتھ دودھ پیا تھا نا بس وہی اس کا بہن بھائی بنے. تو ہم نے بقیہ کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے یا کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ پیا ہے. یہ تو بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس بچے کے ساتھ مل کر یا جس بچے کی وجہ سے دودھ اترا ہے اس نے پیا ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی یا بھائی بھائی بنیں گے یا بہنیں بہنیں بنیں گی، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ رشتے حرام نہیں ہوں گے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. آپ نے جس خاتون کا دودھ پی لیا، اب اس کے شوہر سے جتنی اس کی اولادیں ہیں وہ ساری کی ساری اس بچے کے اوپر حرام ہو گئی ہیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑی بہن کے ساتھ آپ نے دودھ پیا تھا تو اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کرنا حلال ہو جائے، وہ چھوٹی بہن بھی حرام ہو جائے گی. تو اس لیے دودھ کے رشتے قائم کرتے ہوئے مکمل احتیاط یہ ضروری ہے. اچھا جی، ایک اور سوال ہے، جمعہ کے فرضوں سے پہلے والی اور بعد والی 4 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں یا غیر مؤکدہ؟ سنت جمعے کی پہلی اور جمعے سے پہلے کی 4 اور بعد کی 4 یہ دونوں سنتیں مؤکدہ ہیں. جمعے سے پہلے کی بھی 4 سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں اور جمعے کے بعد کی بھی جو 4 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں، اور دونوں میں آپ نے مؤکدہ ہی کی نیت کرنی ہے اور جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد کی نیت کرنی ہے کہ میں جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی 4 سنتیں ادا کر رہا ہوں. جی مزید سوال. میں سوال ہے کہ ام ہانیہ کس کا نام تھا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید. صاحب ایک بندے نے کونوں کی منت مانی، اب کام پورا ہونے پر وہ یہ خیرات خود اور گھر والوں کو کھلا سکتا ہے؟ جی، منت مانی ہے خود اور گھر والوں کو. ام ہانی حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن تھی. ان کا یہ نام تھا اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی چچا کی بیٹی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والی بھی ہیں. اور معراج کی رات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا، اس میں ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ہی آرام فرما تھے. پھر وہاں سے آپ حرم مکہ کے اندر یعنی کعبے کے پاس آئے تھے، وہاں سے پھر آپ کا سفر شروع ہوا تھا. تو بڑی بابرکت خاتون تھی، عظمت والی خاتون تھی. اور ان کو ہی بتایا آپ نے معراج کے بعد؟ جی، معراج کے بعد واپس آ کر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ہی ٹھہرے تھے تو سارے معاملات کی خبر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی. اور انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں کہ وہ پھر تکلیف پہنچائیں گے، اذیت دیں گے، مذاق بنائیں گے، لہذا آپ یہ ان کو نہ بتائیں. ٹھیک ہے. معنی کیا بنے گا ام ہانی؟ ہانی ویسے تو خوشخبری والے کو کہتے ہیں، تو غالباً اس کا معنی یہی بنے گا کہ خوشخبری والی. خوشخبری والی. ٹھیک ہے. منت خود ہی کھانا
کیا کہیں گے؟ مبارکباد کو بھی کہتے ہیں ہنیت جی. اور منت کا دیکھیں، اب یہ منت کے الفاظ انہوں نے نہیں بتائے کہ وہ شرعی فقیر کے لیے منت مانی کون سے وہ الفاظ تھے. اگر تو شرعی منت ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کو فقراء ہی کو کھلانا پڑے گا، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، جو شرعی فقیر ہیں انہی کو آپ کھلائیں گے. اور اگر عرفی منت ہے تو اس کو آپ اور آپ کے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو کھلائیں کہ جن کے جو اس کے مستحق ہوں اور ان کے دل اس کو کھانے سے خوش ہوں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ مفتی صاحب نے ابھی جو ہے میت کے بارے میں جو اوپر تسبیحات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے، تو ہمارے بھی ادھر جو ہے نا میت پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، تو اس طرح یہ تسبیح کرنا. ٹھیک ہے. محمد پاک رسول اللہ، یعنی یہ اس طرح کہ میں جو کہہ رہا تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ، اور بلکہ یہ ایک جگہ سے آیا ہے یہ کلمات، تو پھر بھی کچھ ایسے کلمات سنیں کہ وہ عجیب و غریب بن گئے. بہرحال پہلے آپ یہ بتائیں پھر آگے مزید کریں. دیکھیں ترکیب عجیب سی ہو جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکوں کے پاک ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہے نہیں. ان کا نام اقدسی اللہ پاک نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ بندے کے دل کی طہارت اس سے حاصل ہو جاتی ہے. تو ان کے پاک اور ستھرا ہونے میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح کا ترکیب بنتی ہی نہیں ہے. یعنی ایک طرف آپ عربی پڑھ رہے ہیں اور درمیان کے اندر آپ نے ایک اردو کلمہ وہ اضافہ کر دیا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی پڑھیں. اس کے بعد آپ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک طیب جس طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں. جس طرح کا کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے کلمے کو اسی انداز میں پورا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ویسے اپنے اس اعتبار سے اس میں کوئی سخت معنی تو نہیں نا محمد پاک رسول اللہ؟ نہیں وہ نہیں بنے گا، لیکن جو اوراد و اذکار جس انداز میں آئے ہوں حتی الامکان ان کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے. عربی زبان میں بھی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ آخر میں جا کے تبدیلی بھی نہیں ہوتی، وہ اضافے ہوتے ہیں جو اکابر ائمہ سے ثابت ہوتے ہیں. تو اس طرح درمیان کے اندر اضافے نہیں کرنے چاہیے. معنی میں بھلے تبدیلی نہ ہو، لیکن یہ سننے والے کے لیے بالخصوص جو علم رکھتا ہے تو وہ کہے گا کہ تو عجیب سا کلمہ ہو گیا ہے. تو وہ پورا جیسا کلمہ نبی پاک جیسا کلمہ جو ہے وہ ہماری شریعت کے اندر رائج ہے اسی انداز میں پڑھیں. ٹھیک ہے. اور بھی ناظرین کرام آپ کے جو بھی کلمات کہیں بھی رائج ہیں آپ سوال ریکارڈ کرائیں. ہم اگر ابھی آج کے اس پروگرام میں نہ بھی لے سکیں، ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ایڈ کریں گے اور نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم باقاعدہ ان کے سوالات وہ آن ایئر کریں گے، کیونکہ جو گھر گھر کے اندر علاقوں کے اندر باقاعدہ چیزیں رائج ہیں تو ہمیں ضرور وہ دیکھ لینا چاہیے کہ شرعی طور پر اس کے اندر کوئی قباحت ہے یا اس کی جگہ کوئی اور اچھے کلمات ہیں تو ہم وہ رائج کریں. کیونکہ عام طور پہ کوئی ایک آدھ خاتون ہوتی کسی جگہ پہ کوئی نعت پڑھنے کے لیے یا کوئی اس طرح، تو وہ اپنی کئی چیزیں وہاں اس پورے علاقے میں مشہور کر دیتی، پھر وہی رائج ہو جاتی ہے. اور اس سے خواتین یہی سمجھتی ہیں یہ تو ہم پتہ نہیں برسوں سے سنتی ہوئی آ رہی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے سنتی ہوئی آ رہی ہیں، لیکن اس کی پہلے یہ ضرور رہنمائی لے لیں کہ وہ درست بھی ہے یا درست نہیں ہے. کلمہ شریف پڑھیں، مولا صلی وسلم قصیدہ بردہ شریف پڑھیے، اور کعبہ کے بعد درود جا، اس طرح کے کلمات بھی وہ کہے جا سکتے ہیں. ہاں خواتین کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، وہ اس طرح پڑھ رہی ہیں، تو ان کو کتنی آواز رکھنی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ کیونکہ اس میں ترنم بھی ہے ان چیزوں میں. جی بالکل. عورتوں کی جو آواز بالخصوص ترنم والی ہے یا اس طرح کے ذکر و اذکار میں جب یہ مل کے پڑھتی ہیں تو اس کے اندر عام طور پر یہ ایک ردھم پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسی آواز ہرگز کسی غیر محرم تک نہیں جانی چاہیے. بالخصوص جو میت کا گھر ہے تو اس میں اس طرح کے افراد کا اجتماع ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں، باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آتے ہی ہیں ظاہر ہے کہ جو بھلے گھر والے کہلاتے ہیں لیکن وہ محرم نہیں ہوتے. تو لہذا فقط اتنی آواز ہو کہ آپ لوگوں کے کان تک ہی آپ کی آواز پہنچے، باہر آپ کی آواز نہیں جانی چاہیے. جی کچھ مزید سوالات، بلکہ ویڈیو سوال. میرا نام محمد شاہد اتاری ہے. میرا یہ سوال ہے کہ تقوی کے بارے میں مجھے معلومات کرنی ہے. تقوی جیسے اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہے، اور تقوی کا مطلب مجھے جاننا ہے. ماشاءاللہ بہت سوال، اچھا سوال ہے. البتہ موضوع بہت بڑا ہے تقوی کا پورا ایک، لیکن خلاصہ کچھ آپ ارشاد فرمائیں. تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا اور بچانا، یعنی رکاوٹ آڑ بننا. تو چونکہ تقوی جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو
جہنم سے بچانے والا ہے، جہنم سے اس کے لیے آڑ اور رکاوٹ ہے، اس لیے تقوی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اب تقوی جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، بنیادی اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 وہ قسم ہے کہ جو ہر مومن کو حاصل ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان جو ایمان لے کر آیا، جب وہ ایمان لے کر آیا تو اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی اگر وہ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا تو اب اللہ نہ کرے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم کی سزا بھگتنا پڑی تو بالآخر اس نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ یعنی اس کو بولتے خلود فی النار سے اس کا یہ ایمان رکاوٹ بن گیا۔ تو یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ جس میں ہر مومن کو اتنا تو یہ تقوی حاصل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، اللہ سے وہ ڈر رہا ہے۔ تقوی کا ایک معنی ہوتا ہے ڈرنا، تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کفر سے بچتا ہے، شرک سے بچتا ہے، کفر و شرک وہ نہیں کرتا۔ تو یہ چیز اس کو جہنم میں ہمیشہ جانے سے محفوظ رکھے گی، جنت میں داخل کروائے گی۔ دوسرا درجہ تقوی کا وہ ہوتا ہے کہ جو ان نیک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی بچاتے ہیں، گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب اس میں جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا، اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا، اس کا تقوی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو یہ نیک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سوا ہر ایک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے دل کے اندر یاد صرف اور صرف اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو اسے اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ یہ درجہ انبیاء کرام علیہ السلام اور بڑے بڑے اولیاء کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کا ہر کام، ان کی ہر یاد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ان کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کرے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ مختلف اقسام اور بیان کی ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خزائن العرفان میں 7 قسمیں بیان کی ہیں، اور علماء نے کافی ساری اقسام دیگر بھی بیان کی ہیں۔ تو تفصیل کے لیے آپ اس موضوع پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ تفسیر صراط الجنان میں بھی آپ کو اس کے حوالے سے ملے گا۔ اس کے علاوہ ایمان والا جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی ماشاءاللہ۔ اور بلکہ شروع میں ہی سورہ بقرہ کے اندر ہدی للمتقین، اس کے تحت ہی کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تو وہ تقوی کے سارے درجات صراط الجنان کے اندر بھی بڑے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس کی 6 یا 7 جو اقسام بیان کی گئی وہ پوری ان کے اور ان کے احکامات یہ بیان کیے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور متقین جیسے اوصاف اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں۔ حسن صاحب بات چڑھیے تو نام کافی آ رہے ہیں، جو کلمات ہیں جی۔ ایک بھیجا کسی نے، خان کعبہ بیت اللہ مدینہ پاک رسول اللہ، اس روح نو بخشیں آپ اللہ۔ یعنی یہ بھی ترنم کے ساتھ یہ کلمات بھی یہ پڑھے جاتے ہیں۔ خان کعبہ، ہاں شروع میں یہ لکھا ہوا ہے، تو خان کعبہ بیت اللہ مدینہ پاک رسول اللہ، اس روح نو بخشیں آپ اللہ۔ دیکھیں اب یہ بس بنا لیے ہوں گے لوگوں نے، یعنی ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی الگ ہی ہے، بالکل اس طرح بنا لیے ہوں گے۔ اب دیکھیں اب بعض ہے تو دعائیہ کلمات اس میں، لیکن اب یہ وہ شروع کے اندر تو بس ایسے ہی مقدس نام لیے ہوئے ہیں، باقی کوئی ترکیب تو ہے نہیں اس کی، کوئی جملہ تو بنتا نہیں ہے، یہ بس وہ ایک بنانے کے لیے ہو گیا ہے۔ اب اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو غلط کہنے کی جگہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے متبادل اچھے کلمات لوگوں کلمات اچھے دے دیں، اچھے کلمات، تو آپ اچھے کلمات وہاں پہ رائج کر دیں۔ جو عقل والا ہے، سمجھ والا ہے، جس کو دین کا علم ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان یہ رائج کرے۔ اب اس کو پڑھنے سے دعا تو ہو گئی، لیکن ایک ایصال ثواب کی جو صورت ہے اور بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو تکرار ہے وہ ہو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ نے آئندہ پروگرام میں ان کے متبادل کلمات بھی عطا فرمانے ہیں کہ ان کی جگہ یہ راج کر لیں، اس کی جگہ یہ۔ آپ مزید بھی ناظرین اس کے موضوع پر جتنے بھی سوالات ہوئے، ہماری کوشش ہوگی آئندہ پیر کو ہم ان کے جوابات بھی اور ان الفاظ کو بھی آن ایئر کریں، اور اگر پڑھ کر بھی آپ بول کر جو گھر کے بچے ہیں یا کوئی مرد بھی ہے، بھلے عورتیں پڑھتی ہیں لیکن وہ مرد ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج دے کہ اس کو اس انداز سے ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان کی شرعی رہنمائی کی جائے گی۔ مزید سوال؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بچے پتنگیں اڑاتے ہیں کہ یہ پتنگیں اڑانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے وہ کہ جو شرعی اعتبار سے منع ہوتی ہے، یعنی شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر الٹے سیدھے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے وہ دلائل بھی غلط ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ خود عقل رکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو غلط ہی کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی تھوڑے سی سمجھ وہ رکھتا ہے تو اکثریت یہ کہتی ہے کہ یار چیز ہے ہی غلط۔ تو شرعی اعتبار سے تو یہ فضول کام ہے کہ اس میں اسراف بھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے وقت کا ضیاع کرنا ہے، لہو و لعب ہے، اس کے اندر کوئی ورزش تو ہے ہی نہیں، اور جانی خطرے۔ وہی اب عقل سے تھوڑا سا کام لینا۔ تو آئے دن کوئی نہ کوئی خبر اس طرح کی آتی رہتی ہے۔ 2 دن پہلے مجھے ایک اسلامی بھائی دارالفتہ کے اندر آئے، سوال کرنے کے بعد مجھے کہا کہ رشتہ دار بچی تھی چھوٹی 1 یا 2 سال کی، مانجا اس کے گردن سے گزرا، بھی ہاسپٹل میں ICU کے اندر ہے، دعا کر۔ بائک پہ ہوں گے یعنی، یا بس اسی طرح کا کوئی معاملہ، اور یہ بائک پہ جانے والا اتنی سپیڈ سے۔ اور اب بندہ خدا یہ لوگ سوچتے نہیں اس حوالے سے کہ یار ہمارے تھوڑی سی تفریح کی بنیاد پر اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں، فائرنگ کرنا جگہ جگہ پر، جب شادی ہوتی ہے تو اس کی خوشی کے اندر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہوتے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر اسی طرح جو مختلف ایونٹس آتے ہیں ہمارے یہاں پر، نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ 14 اگست ہے، یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے، تو اب جب ان سے بات کی جائے ایسی چیزوں کے اوپر تو یہ ایکسٹرا جو ہے نا وہ عقل مند بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بندہ خدا اگر آپ کے گھر کے اندر ایک دفعہ اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہو گیا نا، ایک دفعہ اس طرح کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا آپ کے گھر کے اندر، تو ساری زندگی پھر آپ اس کی مخالفت کرتے پھریں گے۔ نہیں، کیسے کیسے معاملات پیش آ جاتے ہیں، یہ ایک تھوڑی ہے۔ بیسیوں کو تو ہم خود جانتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ گردن کی رگ کٹتی چلی گئی، کسی کا کچھ کٹ گیا، کسی کا کچھ کٹ گیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کسی کی انگلیاں کٹ گئی، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، خود مرتے ہیں، خود گرتے ہیں چھتوں سے، یہ معاملات الگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسروں کو جو نقصان الگ پہنچاتے ہیں۔ پھر ڈائریکٹر شمس بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آج ایڈیٹر، ان کی بیٹی 7 سال کی ہے، 2 دن پہلے ان کو ہوائی فائر کسی کا لگا، تو بانجی، تو آج ان کا انتقال۔ بس آپ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، اب آپ پوچھیں نا ان کے گھر والوں سے، آپ پوچھیں جا کر کہ یہ جو خوشیاں منا رہے تھے ان کی تو خوشیاں ہو گئی نا، اب ان سے پوچھیں کہ ان کے گھر والوں کے اوپر کیسے گزر رہی ہوگی، تو قیامت کے دن کیا یہ بچی اس کا گریبان نہیں پکڑے گی جس نے اس طرح کا جو فائرنگ کی ہوگی؟ تو عقل سلیم سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر حکومت بھی پابندی لگاتی، بالکل چاہے شرعی طور پر تو ہے مسئلہ، لیکن پتنگ بازی ہے یا اسی طرح یہ جو ہے وہ فائرنگ ہے، اس پہ پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ کس قدر آپ تکلیف کا لوگوں کے لیے باعث بنتے ہیں، کس قدر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا حساب قیامت کے دن آپ دیں گے کیسے؟ اور اللہ کرے کہ اگر کوئی ایسا حکمران آتا ہے، کوئی ایسا عادل اور انصاف کرنے والا شخص آتا ہے کہ جو اس معاملے کے اندر انصاف کرے، تو پھر آپ کی جو پکڑ ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسی پکڑ ہوگی، کیسی گرفت ہوگی۔ اور یہ جو بھی گرفت ہوگی وہ دنیاوی معاملات میں، لیکن اللہ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اور اپنی خوشیوں پر دوسروں کے گھروں کے اندر گویا کہ ایک دکھ چھوڑ جانا، ان کے ماتم قائم کر دینا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر معاملے کے اندر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، ہم اپنی ساری خوشیوں، شادی کی لے لیں تو جب سے بات چلے تو پتہ نہیں کون کون سے فنکشن ایڈ ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی ناجائز چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دلہن کو رخصت کرنا ہے، پھر سب کو یاد آ جائے گا، یا قرآن اٹھاؤ، قرآن کہاں کہ قرآن پاک لیا قرآن کے سائے میں۔ آپ منع نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، باوضو آپ قرآن پاک کو چھو رہے ہیں، یا آپ نے اس طرح چھوا قرآن پاک کو کہ آپ سائے میں ان کو رخصت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے سائے میں ہی صرف رخصت نہیں کرنا، قرآن کی تعلیم دے کر بھی رخصت کرنا ہے، قرآن کی تعلیم دے کر بھی ہمیں رخصت کرنا ہے۔ پوری شادی میں قرآن ایک جگہ ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ جب گھر سے دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہو یا ہال سے دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو قرآن 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 لے کر آؤ، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا اتنے جو دنوں سے یہ کر رہے ہیں، کیا یہ چیزیں قرآن میں منع نہیں کی گئیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انہیں منع نہیں کیا گیا؟ ناظرین کرام، یہ ضرور ان باتوں پر سوچئے اور غور کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو
کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی